لا یؤمن احد سے ہماری جامع مسجد غوثیہ نیو مسلم ٹاؤن لاہور کے اندر غازی ممتاز حسین آوان قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مقدمے کی وکالت کرنے والے لائق صد احترام اور انتہائی خوش نصیب امتی جسٹس میاں نذیر اختر صاحب وہ تشریف لا چکے ہیں۔ آج ان کا خطاب ہوگا، تو جہاں میری آواز جا رہی ہے سب خواتین و حضرات اپنی خوش نصیبی تصور کرتے ہوئے فوراً مسجد میں پہنچ جائیں۔ میں چند ابتدائی کلمات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم، جن کے لیے یہ بزم کائنات بنائی گئی ہے، سجائی گئی ہے، وہ وجہ تخلیق کائنات بھی ہیں، حسن کائنات بھی ہیں، روح کائنات بھی ہیں، حسن کائنات بھی ہیں اور کائنات حسن بھی ہیں۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایمانوں کا مرکزی نقطہ وہ ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، حضور کا عشق، اور آپ کے لیے اتنا بڑا وہ خوش نصیب ہے جو حضور کی محبت کے اندر اپنا مال، جان، آبرو، اولاد، حتیٰ کہ اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے۔ ابھی آپ نے اسی ہفتے ایک عاشق رسول نے جو امت کی ایک زندہ و تابندہ روایت کو اثر نو اس کا احیاء کیا ہے، وہ کتنے خوش نصیب۔ وہ غازی بھی ہیں اور شہید بھی ہیں، اور یہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار الرسن کہاں۔ یہ نصیبوں کی بات ہوتی ہے۔ انہوں نے اس داستان کو اور اس ایمان کی مرکزی اور تابندہ روایت کو اثر نو زندہ کیا ہے، دہرایا ہے، جس کی بنیاد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے رکھی، جس کی بنیاد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ حضور کے سچے اور سچے عاشقوں نے جو روایات بنیاد جن کی رکھی تھی، ان کو غازی ممتاز حسین آوان قادری نے دہرا دیا ہے۔ ان کی نسبت سے آج ہمارے مہمان خصوصی، میں ان کا خاص طور پر شکر گزار ہوں، اور ان چند ہستیوں میں شامل ہیں کہ جن کے صرف علم ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہر وہ علم جس کے ساتھ عمل اور کردار نہ ہو، وہ علم جو ہے وہ علم نافع نہیں ہوتا۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم بھی عطا فرمایا ہے، عمل بھی عطا فرمایا ہے، اور سچے عاشق رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ان کا شکر گزار ہوں۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ آپ مہربانی فرمائیں، تو آج خطبہ جو ہے وہ ہمارے ارشاد فرمائیں، انہی کا خطبہ ہوگا۔ صرف ایک مختصر سا قصہ تھا کہ اور احباب جو ہیں اس
वक्त तक आ जाएंगे। मक्के के अंदर ये जो हजूर की गुस्ताखी और हजूर का इश्क व मोहब्बत, ये कोई नई बात नहीं है, हर दौर के अंदर ये चलता आ रहा है। हक व बादल की कशमकश जो है ये कुदरत का बनाया हुआ निज़ाम। एक हिकायत आपको सुनाने लगा हूँ ताकि आप समझ सकें कि ईमान के तकाजे क्या होते हैं। गुस्ताख और शरारती लोग जो हैं वो क्या करते हैं, और जो मोहब्बत वाले हैं वो क्या करते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतल लिल आलमीन हैं, खातमुन नबीयीन हैं, और इस कायनात की दो बड़ी जिनसें, जिन्नात और इंसान, दोनों के अंदर आपको दोनों तरह की मिसालें मिलेंगी। गुस्ताख जो है वो अपना काम करते हैं और अहले इश्क जो है वो अपनी मोहब्बत की दोहराता है। मक्के के अंदर एक काफिर था, लबीद उसका नाम है। उसने एक बहुत बड़ा बुत धात का, पीतल का, जो अंदर से खोखला था, बहुत बड़ा बुत उसने अपने घर के अंदर रखा हुआ था। अपने अकीदे के मुताबिक उसकी इबादत किया करता था। एक दिन अचानक क्या हुआ कि वो बुत जो है उसमें से आवाज आती है और वो बोल पड़ता है। और बोलता क्या है? गुस्ताखी के कलिमात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। या अय्युहन्नास अन्ना मुहम्मदन साहिरुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि लोगों, बुत बोलता हूँ, अंदर से आवाज आ रही कि लोगों जान लो, हजूर का नाम लेकर कहा कि वो तो जादूगर है। अब वो लबीद जो था, उस खबीस को भी पता है कि ये बेजान है, ये बोल नहीं सकते, तो उसके कान खड़े किए, कहते ये मेरा खुदा बोल पड़ा है आज, बड़ी ताज्जुब की बात। उसने सोचा कि शायद ये मेरे अपने अंदर का अकीदा जो है उसकी बिना पर ये मेरे कान वैसे ही खड़क गए हैं, तो शक व शुबे में पड़ गया। हाथ बांध के उसके सामने, बुत के सामने खड़ा होता है और कहता है कि ऐ मेरे माबूद, ये जो तुमने बात कही है एक मरतबा फिर दोहराओ। वहां से फिर दोबारा वही आवाज आ जाती है, गुस्ताखी के ऊपर। अब वो बड़ा खुश हुआ कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आपका दीन जो है उसको रोकने के लिए, इस्लाम का नूर जो है वो फैलने से रोकने के लिए हम तरह तरह की तदबीरें करते रहते हैं, कोई कामयाब नहीं होती, मौसर नहीं होती। अब बात बन गई। उसने क्या किया कि चीदा चीदा अपने हवारियों को, काफरों को, मुशरिकों को, गुस्ताखों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करके तो फिर उनके सामने फिर वही आवाज जो है, अब वो बैठकर आपस में मनसूबा बंदी करते हैं कि भाई अब ऐसा करते हैं कि किसी बहाने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम बुलाते हैं यहाँ, और ये बुत जो है उन सब के सामने जो है वो अगर ऐलान कर देगा तो बस हमारी जीत हो जाएगी, हमारी फतह हो जाएगी, कामयाब हो जाएगी। और ये बात जो है वो मक्के के अंदर फैलती फैलती फैल गई। उन्होंने ये कहकर दावत दी हजूर को कि आप हमारे खुदाओं को झूठा कहते हैं, हमारे बाप दादा का दीन जो है जिसके ऊपर हम चल रहे हैं उसको आप गलत कहते हैं, अपने खुदा की बात करते हैं, तो आपके साथ हम मुज़ाकरात चाहते हैं। ऐन मुमकिन है कि आपकी बात जो है वो बदलदार होगी तो हम आपका दीन मज़हब कबूल कर लेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रहमत की बिना पर कि अगर ये काफिर जो है वो मुसलमान हो जाएंगे, इस्लाम को तक़वियत मिलेगी, तो आप सहाबाए कराम वहाँ जो जिनके कानों में ये खबर पहुँच चुकी थी कि ऐसे लबीद का बुत जो है उसने बोला और ये ऐलान किया, ये ऐलान किया, हज़ूर फरमाते हैं कि ठीक, आपने दावत कबूल कर ली। सहाबा ही अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, वहाँ ये गुस्ताख इकट्ठे हो रहे हैं, ऐसा ना हो कि वो कुछ शरारत जो है वो ऐसी कर दें कि आपकी तौहीन हो जाए, तो वो हमारे लिए नाकाबिल बर्दाश्त होगी। ख़ास तौर पर जो नए नए अफराद इस्लाम कबूल कर रहे हैं वो तो ज़मज़म का शिकार हो जाएंगे। या रसूल अल्लाह, आपकी शान जो है उनके कहने से घटेगी तो नहीं, लेकिन एक गुबार सा आ जाएगा, तो आप तशरीफ़ ना ले जाएं। हजूर ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि नहीं, हम ज़रूर जाएंगे, ज़रूर जाएंगे।
صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سمیت وہاں تشریف لانے کا جب فیصلہ کر لیتے ہیں، ادھر سے رب نے اپنے حبیب کی تائید کا فیصلہ کیا۔ جبرائیل یہ گستاخ اور بے ادب اور منکر، انہوں نے پلان یہ کیا ہوا تھا کہ جب حضور تشریف لائیں تو احترام کے لیے کھڑے نہیں ہونا۔ یہ کھڑے ہونا بھی اہل محبت کا کام ہوتا ہے نا جی، کھڑے نہیں ہونا، بیٹھے رہیں گے تاکہ آپ کی گویا کہ وہ ان کے نقطہ نظر سے بے عزتی ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو گستاخ ہیں، جو دشمن ہیں، وہ یہ منصوبہ بنا رہے ہیں۔ رب نے کہا کہ جبرائیل جب میرا حبیب وہاں داخل ہو تو ان میں سے کوئی بیٹھا نہ رہے، تیری ڈیوٹی ہے کہ ان کو اٹھانا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لے جاتے ہیں، قدم اندر رکھتے ہیں، تو اضطراری طور پر، غیر اختیاری طور پر سب کے سب جو ہے وہ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، حضور کا استقبال ہو جاتا ہے۔ اب وہ اپنی جگہ پر ان کو بھی تعجب ہوا، کافروں کو، لبید اور اس کے ساتھیوں کو، مسلمان بھی کہ یہ کیا ہوا کہ یہ سارے کے سارے احتراماً کھڑے ہو گئے۔ وہاں مکالمہ ہوا، انہوں نے ایمان تھوڑا قبول کرنا تھا، ان کی تو نیت ہی نہیں تھی۔ یہ ایمان جو ہے یہ بھی اللہ کے فضل سے ملتا ہے، ادب اور احترام جو ہے وہ اللہ کے فضل سے ملتا ہے، سب کو نصیب نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ وہ اب وہاں اس نے لبید نے کہ اے میرے معبود، وہ جو کلمات تم نے پہلے کہے ہیں ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ دوہرا دے۔ وہ بت بولتا ہے یا ایھا الناس، اتنے الفاظ بول دیے۔ اب کافر جو ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں کہ یہ وہی اب بات کہے گا، اور وہاں سے یہ آواز آتی ہے۔ اتنا جملہ تو پہلے بھی تھا، اور پہلے اس نے بکواس کی تھی، گستاخی کی، یا ایھا الناس انا محمدا ساحر، معاذ اللہ معاذ اللہ، حضور جادوگر۔ اب اس کی آواز کیا نکلتی ہے؟ یا ایھا الناس اشہد ان محمد رسول اللہ، اے لوگوں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہے۔ کافر تو متعجب ہوئے، ان کو تو تعجب ہونا ہی تھا، صحابہ کرام کو بھی تعجب ہوا کہ یہ حضور کا معجزہ ہو گیا۔ وہ خوش ہو گئے۔ جب حضور کی شان کے اندر کچھ اظہار ہوتا ہے، حضور کی محبت کا اظہار ہوتا ہے، تو اہل محبت خوش ہوتے ہیں، اور جو گستاخ ہوتے ہیں ان کے سینے جلتے ہیں۔ اب بھی آپ دیکھیں پورے پاکستان کے اندر آپ کو یہ تقسیم نظر آئے گی۔ یہ ٹی وی چینلز والے بے غیرت، چینلوں والے بے غیرت مالکان، ان کے اینکرز، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ سلمان تصیر مردود جہنمی، اور وہ آسیہ جس کی عدالت اس کو سزائے موت دے چکی، کتنے سال ہو گئے، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور ہمارے بے غیرت حکمران اور سیاستدان، ان کو ووٹ دینے والے، ان کو سپورٹ دینے والے، وہ سب کے سب جو ہیں وہ اس مسئلے کے اوپر ڈاواں ڈول ہیں، اور عاشقوں کے قافلے جو ہیں وہ جگمگا رہے ہیں۔ یہ بڑے خوش نصیب ہیں میاں نذیر اختر صاحب۔ میاں صاحب آپ کی عظمت کو سلام، آپ نے ایمان کی روایت کو آگے اپنے انداز کے اندر بڑھایا ہے، آپ نے وکالت کی ہے، آپ نے ایک فرد کی وکالت نہیں کی، آپ نے کملی والے آقا کے غلاموں کے اندر سر فہرست اپنا نام لکھوایا۔ وہ متعجب تھے، حضور سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہوا؟ حضور نے فرمایا کہ چلو یہاں سے چلتے ہیں، یہاں سے چلتے ہیں۔ باہر نکلے، مکے سے باہر کی طرف گئے، اور یہ حضور کا قافلہ، عاشقوں کا قافلہ، اللہ کرے کہ ہم سب عشق و محبت کے قافلے میں شامل ہو جائیں۔ میں ابھی کوئی 1 گھنٹہ پہلے وہ کلا کے ہائی کورٹ کے اندر غائبانہ نماز جنازہ پڑھا کے آیا ہوں، میاں صاحب بھی وہاں تشریف فرما تھے، جسٹس خواجہ محمد شریف صاحب جو کہ غازی ممتاز حسین اوان قادری کے ساتھ معاون ایک وکیل کے طور پر وہ بھی پیش ہو رہے تھے، ان کی دعوت پر میں وہاں گیا ہوں۔ تو یہ یقین کریں کہ وہ کالے کوٹوں والے وہ غائبانہ نماز جنازہ کے اندر
کالے کوٹ لیکن دل نور ایمان سے جب جگمگاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جی. اللہ تعالیٰ تمہارے ان اللہ لا ینظر الی صورکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہاری نیتوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا. وہاں تشریف لے گئے تو جب آبادی ختم ہو گئی ہے تو حضور باہر تشریف لے جا رہے ہیں تو دور سے ایک سرپٹ گھوڑا دوڑاتا ہوا ایک سوار جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. وہ حضور کے پاس آیا، گھوڑے سے اترا ہے، ہاتھ میں اس کے تلوار تھی، وہ خون آلود تھی، اسے خون کے تازہ خون کے قطرے ٹپک رہے تھے اور وہ حضور کو دست بوسی کرتا ہے. اور حضور نے فرمایا کہ ان کو بتاؤ کہ تم کون ہو اور نبیت کے وہ قصہ کیا ہے. عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کا جن امتی ہوں، اب انسانی شکل میں آیا ہوتا، آپ کا جن امتی ہوں. مجھے یہ پتہ لگا، میری اہلیہ نے مجھے بتایا کہ میرا ایک کافر بھتیجا مردود وہ گستاخی کرتا تھا، وہ اس بت کے اندر گھس کر وہ جو گستاخانہ اعلان کرتا تھا تو وہ بار بار اس نے، تو میری اہلیہ نے مجھے بتایا کہ آج یہ قصہ ہونے والا ہے کہ حضور وہاں تشریف لانے والے ہیں. یا رسول اللہ یہ جو خون ٹپک رہا ہے میں اس کو واصل و جہنم کر کے آیا ہوں، آپ کے گستاخ کا سر میں نے قلم کر دیا. غازی ممتاز حسین اوان قادری نے، میں معافی چاہتا ہوں میاں صاحب کا خطاب اب ہم نے سننا ہے تو یہ میں نے داستان اس لیے دہرائی کہ دھرنے کو جگہ نہیں ہے. بالکل وہ نظارے جو ہیں وہ ہم نے وہاں دیکھے ہیں. خدا رحمت کند اشکان پاک دی ندرا کشتگان خنجر تسلیم را ہر زماں از غیب جانے دیگر است. رب کہتا ہے کہ میرے راستے کے اندر جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، وہ تو اپنے رب کے ہاں رزق پاتے ہیں. ممتاز حسین اوان قادری اپنے رب کے ہاں رزق پاتا ہے اور وہ اس کی قبر کے اوپر اب بھی ہزاروں کی تعداد کے اندر روزانہ. شریف برادران، اگر تمہاری رگوں کے اندر کوئی شرافت کا کوئی قطرہ باقی ہے تو توبہ کر لو. اور یہ جو تم نے راستہ اختیار کر رکھا ہے اور ان کے سپورٹر اور ووٹر یہاں بھی جو موجود ہیں، میں نے اپنے میسج کے اندر لکھ دیا کہ موجودہ حکومت کا ہر وزیر، ہر مشیر، اس کا ہر پرزہ اور اس کا ہر مورا، اس کے اوپر 1000 بار لعنت تا قیامت. اپنے ایمان کی سلامتی. قبر کے اندر کسی لیڈر نے نہیں آنا، کملی والے نے آقا نے آنا ہے. آج ان کی بارگاہ کے اندر اپنا نام لکھواؤ تو پھر کملی والے آقا کی شفاعت بھی نصیب ہوگی اور حضور کا دیدار بھی نصیب ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غازی ممتاز حسین اوان قادری، جسٹس میاں نذیر احمد اختر صاحب، میں درخواست گزار ہوں کہ اپنے ملفوظات سے ہمیں نوازیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا مولانا ومولى الثقلين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محترم المقام حضرت مولانا احمد علی قصوری صاحب اور حضور کے پیارے امتیوں، ابھی حضرت علامہ صاحب جس محبت اور جذبے کے ساتھ مقام مصطفیٰ کو بیان فرما رہے تھے، جس طرح انہوں نے حضور کے عشق کی عظمت کو بیان کیا، ادب اور احترام کو بیان کیا، یہ انہی کا حق ہے اور انہی کو سجدہ ہے. جی چاہتا تھا کہ ان کا یہ بیان جاری رہے، یہی ہم سنیں. بہرحال انہوں نے ایک فریضہ مجھے سونپا ہے کہ آج میں کچھ کلمات آپ کی خدمت میں عرض کروں. میں کوشش کروں گا کہ مختصر سے اس وقت میں کچھ پیغام آپ تک پہنچا دوں. غازی ممتاز قادری وہ عشق رسول کی ایک علامت ہے، ایک استعارہ ہے. اس عظیم انسان نے موت کو شکست دے کر دائمی زندگی پالی، اور فرمان رسالت کے مطابق مجھے یقین ہے، فرمان رسالت جو میرے ذہن میں المرء مع من احب، بندہ آخرت میں اسی کے قرب میں، اسی کے پاس ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. تو میری آنکھیں وہ نظارہ دیکھ رہی یوں چشم تصور سے کہ غازی جب اس دنیا سے گیا تو رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا. وہ عاشق صادق جس نے اپنی زندگی کو ان کی خاطر قربان کیا، وہ عظیم انسان جس نے ان تمام خوشیوں کو جو اس کے اس دنیا میں رہنے کے طفیل اس کے بیوی بچوں کو ملتی، اس کے ماں باپ کو ملتی، اس کے بہن بھائیوں کو ملتی، وہ ساری راحتیں اور وہ خوشیاں بھی حضور کے نام پہ، حضور کے ادب اور احترام کی خاطر قربان کر دی. یہ معمولی بات نہیں ہے اور ہر ایک کا نصیب بھی نہیں ہوتا. میرے محترم علامہ صاحب نے بالکل درست ارشاد فرمایا کہ یہ میری خوش بختی، میرے ساتھیوں کی خوش بختی جنہوں نے اس عظیم انسان کی وکالت کا شرف پایا، اس کے دفاع میں اپنی زبان کو کھولا، اور عملاً مجھے ایسے لگا جیسے عالم کفر میں کوئی کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہو اور جن کے دلوں پہ مہریں لگی ہیں وہ حق سچ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. اس کیفیت سے ہم گزرے. 2 اور 2 4 بات ہم کہتے ہیں تو ان کو لگا کہ یہ لکھا تو پھر جواب تو 2 اور 2 4 ہوگا. انہوں نے ایسے ہمارے دلائل
لکھے ہی نہیں. یہ عدالتیں ہیں. حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح انصاف کے تقاضوں کو پامال کیا گیا، قانون کو پامال کیا گیا اور اسلامی قانون کو بالکل پسے پشت ڈال دیا گیا. یہ ایک لمبی روداد ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ امت کے سامنے آتی رہے گی. باقی عدالتی فیصلے بڑے ظالمانہ بھی ہوتے ہیں، اور اسی لیے ایک قول ہے ابوالکلام آزاد کا کہ میدان جنگ کے بعد سب سے زیادہ ظلم عدالت کے ایوانوں میں ہو. اور اسی نسبت سے کسی موجودہ دور کے ایک شاعر نے، اگلے بن صفدر سیال نے کہا کہ اب جہانگیر کا بت نصب ہے ایوانوں میں، وہ کتنے نادان ہیں زنجیر ہلانے والے. زنجیر ہلتی ہے، آوازیں آتی ہیں. بھائی جہانگیر زندہ سلامت بیٹھا ہوتا تو اٹھ کھڑا ہوتا بے چین ہو کر کہ کون سوالی ہے، کیا درد ہے، کیا پکار ہے. مگر اب تو بت کی طرح وہ بیٹھے ہیں، بت کیا ہلے اور کیا کسی کی داد رسی کرے. یہ عالم ہم نے دیکھا، یہ کیفیت دیکھی. پاکستان میں ایک مشہور کیس ذوالفقار علی بھٹو کا تھا. آج تک اس کی پارٹی کے سب لوگ اور بہت سے دیگر لوگ وہ کہتے ہیں یہ عدالتی قتل تھا، اور بھٹو کی نسبت وہ خوش دلی سے کہتے ہیں کہ بھٹو شہید. ہاں، ایک اینگل سے آپ سوچیں کہ ختم نبوت کے حوالے سے وہ ایک عظیم کارنامہ کر گیا جب احمدیوں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا. اس میں اس کا رول بہت اہم تھا. ویسے ہی ابھی میرے ذہن میں جو بات آئی کہ غازی ممتاز قادری کو سزا دلوانے کے لیے یہ قادیانی اور احمدی بڑے متحرک تھے، اور جن کی مٹھی میں یہ جو کہنے کو نام شریف ہے، میں کیا کہوں، یہ برادران ان کی مٹھی میں ہیں، ان کے قوز کے لیے کام کر رہے ہیں. استغفر اللہ، استغفر اللہ. یہ پوری لابی، سیکولر لابی، لا دین، بے دین، سیاستدان، گمراہ سیاستدان اور احمدی لابی، انہوں نے مل کر غازی ممتاز قادری کے خلاف کام کیا، اور بظاہر وہ اپنے مقصد کو پا کے خوش ہے. لیکن ان کی یہ خوشی بڑی ہی جیلی، بڑی ہی عارضی، ختم ہونے والی، اور ان سب کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ سب قدرت کی گرفت میں آئیں گے بلا شک و شبہ. قادری کون سا قادری، اس کی ذرا شخصیت کا ایک پہلو، ایک جھلک آپ کو دکھاؤں. یہ پاکیزہ ذہن رکھنے والا، نیک سیرت، حضور کی محبت سے بھرا ہوا، اس کا قلب روشن. اپنے محلے میں اس نے دیکھا کہ محلے کی بچیاں، وہ ایک ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں متوسط طبقہ یا غریب طبقہ رہتا ہے زیادہ. بچیاں، عورتیں گھر سے نکلتی ہیں، گھر کا کوڑا کبار ایک جگہ پھینکنا ہوتا ہے، تو کچھ اوباش لوگ ان پہ آوازیں کستے، کوئی اشارے کرتے، کوئی طنز کرتے. ممتاز قادری نے یہ دیکھا تو قریب کے ایک گھر میں جا کر کہا، اماں جی، میری بہن، آپ نے آج سے باہر نہیں آنا کوڑا پھینکنے، دروازے پہ رکھیں، یہ کام آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا سر انجام دے گا. اور وہ یہ کام جیل جانے تک سر انجام دیتا. وہ عظیم انسان، عظیم انسان جو اس امت کی بہو بیٹیوں کی تکریم کا محافظ ہے، ان پر کھلنے والی آوازوں کو برداشت نہیں کرتا. وہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھلنے والی زبان کو کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اسی لیے اس نے اس ملعون کو، جو وقتی طور پہ گورنر بھی بنا اور 2 برس تک مسلسل نعوذ باللہ من ذالک تحفظ ناموس رسالت کے قانون کو کالا قانون کہتا رہا، استغفر اللہ، اس زبان کو اس نے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ دیکھیے، میں جیل میں ممتاز قادری کو 2 بار ملا۔ یہ میری سعادت، میری خوش بختی صرف وکیل ہونے سے آگے کی بات یہ ہے کہ میں جیل میں گیا، میرے ساتھی اسلام انجم ایڈوکیٹ یہ بیٹھے ہیں، یہ بھی تھے، اور چودھری غلام مصطفیٰ ایڈوکیٹ وہ بھی تھے۔ اس سے ہم ملے، بڑی محبت چاہت سے اس نے گلے لگایا، وہاں بیٹھے ہیں تو ہماری خاطر مدارات کے لیے کچھ اس نے منگایا ہوا وہاں بھی، اور پھر نعتیں اس نے سنائی، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ کیا محبت، کیا انداز، کس عشق اور محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اس نے اس نعرے کو ذرا سب مل کر دہرائیں، وہ جواب یہ آئے گا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ، میرے نبی سے میرا رشتہ، اور ان پہ مر مٹنے کا جذبہ۔ الحمدللہ اس نے اپنی پاکیزہ زبان سے حضور کی محبت میں گم ہو کر یہ نعت شریف ہمیں سنائی، اور بھی نعتیں سنائی۔ اب جب بیٹھے ہیں، گفتگو ہو رہی، تو اس سے میرے ساتھیوں نے بعض سوال بھی کیے، اس نے ہر ایک کا جواب دیا۔ ایک سوال یہ بھی تھا کہ جب یہ آپ اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے تو کوئی خوف، کوئی فکر، کوئی پریشانی نہیں تھی؟ کہتے ہیں کہ اور تو مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی، ہاں ایک فکر تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے جو فائر کیا اس کے بعد وہ ملعون کہیں بچ تو نہیں گیا۔ اور جو ہی کہتے میرے کان میں یہ آوازہ پڑا کہ وہ مر گیا ہے مردود، اسی وقت میں نے کہا الحمدللہ میں کامیاب ہو گیا، الحمدللہ میں نے اس زبان کو خاموش کر دیا ہمیشہ کے لیے جو حضور کی شان میں گستاخی کرتی تھی۔ میں نے جو ہی یہ سنا، میں نے کہا ممتاز قادری تو سچا قادری، سچا قادری۔ قادری فیض کہاں سے پاتے ہیں؟ شیر خدا سے، حضرت علی سے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، ان پر جب حملہ ہوا تھا اور آپ کو نظر آیا شہادت کا وقت، تو زبان شیر خدا پر کون سے الفاظ جاری ہوئے تھے؟ فرماتے ہیں فزت برب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا رب کعبہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ حضرت علی کا ارشاد گرامی۔ کامیابی حضور سے محبت رکھنے والوں کی منزل شہادت، اور حق سچ کی خاطر اور اللہ کی راہ میں جان دینا، یہ کامیابی ہے۔ تو ہمارا اس دور کا قادری بھی یہ کہتا ہے کہ مجھے غم اور فکر اور پریشانی تھی تو صرف اتنی سی کہ کہیں یہ بدبخت بچ تو نہیں گیا، اور جب پتہ لگا کہ نہیں وہ مارا گیا تو میں نے کہا مالک تیرا شکر ہے میں کامیاب ہو گیا ہوں، فز تو میں کامیاب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد جب ہم اٹھ کے آنے لگے، اتنی کشش اس شخصیت میں، اتنا پاکیزہ اور عظیم انسان، اس امت کی عزت آبرو، اس امت کا گہنا، کہ ایک کشش محسوس ہو، اٹھ کے آنے کو دل نہ چاہے۔ تو میں نے کہا کہ میرا دل نہیں چاہتا میں یہاں سے جاؤں۔ میرے ساتھی غلام مصطفیٰ کہنے لگے، اس وقت سارے انٹیلیجنس والے، پولیس جو ڈیوٹی پہ تھے امرا تھے، انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ممتاز قادری کو یہاں سے رہا کر دیں، ہمیں یہاں بند کر دیں، اس عاشق رسول کے لیے ہم قربانی دینے کو تیار۔ اس پر اس نے بڑی محبت سے
مجھے گلے لگایا اور ایسی اپنی پیاری سی جو پگڑی پہن رکھی تھی سبز، وہ میرے سر پہ رکھ دی. یعنی مجھے جو اعزاز ملے، میں مالک تیرا شکر ادا کرتا ہوں. ایک وکالت سے بڑھ کر یہ، اس کی صحبت، اس سے براہ راست بات چیت، پھر اس کا یہ ایک تحفہ، عظیم تحفہ میرے پاس محفوظ ہے. وہ پگڑی میں نے پہنی اور اسی طرح میں باہر آیا تھا. تو یہ وہ عظیم انسان ہے. دیکھیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان بیان کی جاتی ہے لفظوں میں ایک حد تک کی، لیکن آپ کی حقیقی عظمت و شان کو کون جان سکتا ہے سوائے اللہ کے. اور جو آگاہ ہیں زیادہ، وہ فرماتے ہیں امام مالک کہ ما بقال امت بعد شتم نبی، کسی امت کے پاس باقی رہ ہی کیا جاتا ہے جس امت کے نبی کو گالی دی جائے. ذرا اندازہ لگائیے، یعنی کچھ نہیں بچتا تمہارے پلے، نہ جینے کا جواز، نہ تمہاری خوشیوں کا جواز، کچھ بھی ہاتھ پلے نہیں رہتا. تو ہماری اس امت کو، اس قوم کو جینے کا جواز مہیا کیا ممتاز قادری نے. ساری امت کی طرف سے اس نے ایک فریضہ سر انجام دیا اور ہم کو سرخرو کر دیا. اپنی جان کی اسے کوئی پرواہ نہیں تھی. دوسری ملاقات جب 4 دسمبر کو ہوئی، پہلی 1 اکتوبر کو ہوئی تھی، اس وقت بھی باتوں میں اسے پوچھا کہ آپ کس کیفیت، کس جذبے میں ہیں، آپ کی حالت. لوگ بات پوچھتے ہیں نا کہ آپ نے اس کو کیسا پایا، پریشان ہے یہ. اس نے کہا کہ خدا کی قسم مجھے کوئی پریشانی نہیں، ابھی اسی لمحے مجھے شہادت نصیب ہو جائے تو میں جانے کو تیار ہوں خوشی کے ساتھ. پھر ذرا سا توقف کر کے مجھے کہتے ہیں کہ اگر اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے مجھے کروڑوں جانیں عطا کریں تو میں ہر بار اپنی جان کو حضور کی حرمت اور ناموس پہ قربان کر دوں. اللہ کے بندو، اس دور کا یہ قیمتی انسان سازش کا شکار ہوا. سازش میں یہ ٹرائکا شامل ہے، یہ بدبخت سیاستدان اور حاکم، جماعت احمدیہ مرزائی، ناموس رسالت اور ختم نبوت کے دشمن، اور ہاں جی، اور سیکولر لابی. علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا درست کہ اب یہ لوگ بظاہر خوشیاں منا رہے ہیں اور ان کی دعوت پر پوپ آ رہا ہے، یہ اس کو سر آنکھوں پہ بٹھائیں گے اور انشاءاللہ اسی پوپ کے ساتھ اکٹھے جہنم میں جائیں گے. انہوں نے کس کو اپنایا؟ ہم نے، جو اللہ نے توفیق دی ہے، ہم نے اس حزب میں اپنا نام لکھایا جسے حزب اللہ کہتے ہیں. میرے یہ بھائی اسلام انجم نے کل کہا ملک محمد ممتاز قادری فاروق. میں نے کہا فاروق؟ ہاں. کہتے اس لیے کہ اس کی نسبت سے سوچ، فکر اور عمل سے تفریق ہوئی ہے حق و باطل کی. 2 گروہ بنے ہیں، ایک حزب اللہ اور ایک حزب الشیطان. حزب اللہ وہ ہے جو ممتاز قادری کے ساتھ ہے اور اس کے مخالف دشمن وہ سارے حزب الشیطان. تو چلو تم اپنا کام کرو، پوپ کے ساتھ تمہارا حشر اور انجام ہو، سلمان تاثیر کی طرح تمہارا حشر اور انجام ہو. اور میری دعا ہے کہ ہم سب کا انجام اور حشر ممتاز قادری کے ساتھ ہو. میں ممنون ہوں. جمعے کا چونکہ وقت ہے، میں زیادہ وقت نہیں لے سکتا. میں شکریہ کن لفظوں میں ادا کروں محترم علامہ احمد علی قصوری صاحب کا. اس سارے جہاد میں قدم قدم یہ ہمارے ساتھ رہے، رہنمائی فرماتے رہے. شرعی مسائل، معاملات تھے جو ہمیں، ظاہر ہے کہ ہماری اتنی بیک گراؤنڈ تعلیم نہیں تھی، انہی سے یہ ہمارے جرنیل ہیں اس محاذ کے. اللہ انہیں بھی سلامت رکھے، ان کے مقامات اور اللہ ان میں بلندی اور رفعت عطا فرمائے. اللہ کریم آپ سب کو بھی سلامت رکھیں
اور ہمیں اللہ کریم توفیق عطا فرمائے کہ ہم ناموس رسالت کا دفاع کرنے والے مجاہد اور سپاہی بنیں۔ اللہ کریم ہمیں دین کے حکموں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور کامل ایمان کی حالت میں ہمیں دنیا سے لے جائیں، آمین۔ بے حد شکریہ۔